کور کیا ہے، مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کو بھی کور کیا، اور جو جبری طور پر لاپتہ اور مسخ شدہ لاشیں جو ہیں اس کو بھی ہم کور کرتے رہے۔ آپ کے سامنے ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا 2026 میں بلوچستان آزاد ہو پائے گا؟ اس کے لیے 2-4 چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آزادی کی تحریک یا ریاست کے اندر نظام کی تبدیلی کے لیے انقلاب لانے کے کیا لوازمات ہوتے ہیں، کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کو میٹ کرنا پڑتا ہے، وہ کون سے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جب تک وہ حالات نہ ہوں وہ تبدیلی نہیں آ سکتی۔ میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ 1992 میں غالباً جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں اور غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ تھے، اور بے نظیر بھٹو نے ایک تحریک شروع کی کہ جی لانگ مارچ کریں گے ہم اور پارلیمنٹ تک جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ہم نواز شریف کی حکومت کو گرائیں گے، لیکن وہ موبلائزیشن نہیں ہو سکی۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت نیا جرنلزم میں قدم میں نے رکھا تھا، تو میں کچھ سینئر ترین جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ میں کسی جگہ پہ موجود تھا، اور ایک ریسیپشن تھا کسی ایمبیسی میں، تو وہاں پہ مجھے اسلم شیخ صاحب ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہوتے تھے، انہوں نے مجھے اشارے سے بلایا، میں گیا تو انہوں نے کہا کہ بے نظیر جو ہے وہ غلام اسحاق خان کو ملی ہے جا کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، یہ رات 8 بجے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جنرل غلام اسحاق خان جو ہے وہ اسمبلیاں اس نے توڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور تھوڑی دیر میں وہ قوم سے خطاب کرے گا، لہذا جاؤ اور جا کے اس کو فالو کرو۔ میں نکل گیا وہاں سے۔ وہ تبدیلی جو آئی، وہ تبدیلی نہ تو نظام کی تبدیلی تھی، وہ تبدیلی تو ایک سرکار کی تبدیلی تھی، پرائم منسٹر کی تبدیلی تھی، گورنمنٹ کی تبدیلی تھی، لیکن آزادی کے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ موجود، ان کا ہونا، ان کا تیار ہونا بڑا ضروری ہے، اور ان میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ انفرادی خواہش کا اجتماعی خواہش میں تبدیل ہونا۔ یعنی فرض کریں کوئی ایک ملک آزادی چاہتا ہے کسی دوسرے ملک کی غلامی سے، یا کسی ایک ملک کے اندر عوام جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ انقلاب آ جائے، اسلام کا انقلاب آ جائے، سوشلزم کا انقلاب آ جائے، یا جیسے افغانستان ہے تو یہاں کوئی ڈیموکریٹک ریولوشن آ جائے، تو وہ جو آپ کی خواہش ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس خواہش کو پورے معاشرے کے اندر خواہش میں تبدیل کیا جائے، جسے کہتے ہیں انڈیویجول ول ہیز ٹو بی ٹرانسفارمڈ انٹو یونیورسل ول آف دا ماسز، یعنی انفرادی خواہش کا عالمگیریت حاصل کرنا اس معاشرے میں، یہ پہلا کام۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جو کام شروع ہو جانا چاہیے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ طلباء کی تنظیموں میں، اور اس کے بعد آپ دوسری جو سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز ہیں، جیسے ٹریڈر ایسوسی ایشن ہے، جیسے کارپینٹر ایسوسی ایشن ہے، یا ٹریڈ یونینز ہیں، ریلوے کی ہے، یا سرکاری ملازمین کی یونینز ہیں، ان میں آپ اپنے جا کے تو اپنی آرگنائزیشن کو پھیلانا شروع کرتے ہیں، اور یہ یونیورسل ول بھی ساتھ ساتھ آپ پھیلا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ تنظیمی طور پر بھی پھیلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی سمت صحیح ہو، یعنی آپ صرف آرگنائز نہیں کر رہے کہ کل ہڑتال ہے سب بند کرو، ہو جائے گی، شٹر ڈاؤن ہڑتالیں تھوڑی ہوتی ہیں ہمارے جیسے دیشوں میں، روز ہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا جو رزلٹ ہے وہ زیرو ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سمت نہیں ہے۔ ان کا مطالبہ ہوگا بجلی سستی کر دو، ٹیکسز کم کر دو، کوئی سڑک ٹوٹی ہے تو اس کو فوری طور پر بناؤ، بازار ہے تو اس کی سڑک اگر ٹوٹی ہوئی،
وہ نتیجہ خیز اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس پولیٹیکل ڈائریکشن نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں پاکستان میں، بلوچستان میں دیکھ لیں، خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں دیکھ لیں، گلگت بلتستان میں دیکھ لیں، یہاں پر یونیورسل ول جو ہے کسی حد تک بلوچستان میں شاید موجود ہے آزادی کی، کہ مطلب ہے وہ ایک خواہش کہہ لیں، یا وہ کے پی کے میں نہیں ہے، یونیورسل نہیں ہے. پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں یونیورسل ہے، لیکن اس کی سمت غلط ہے. وہ آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن وہ ایک کسی اور ہی ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں اس کو. اسی طرح سے خیبر پختونخوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو سمت ہے، ڈائریکشن ہے، وہ صحیح ہونی چاہیے، اور پھر ایک پوائنٹ کا ایجنڈا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر آپ یہ کہیں کہ جبری لاپتہ افراد کو بازیاب کرو، دوسری تنظیم کہہ رہی ہے کہ جی جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، ماورائے عدالت قتل کا جو سلسلہ ہے بند کیا جائے، تیسری کہہ رہی ہے جناب کہ یہاں سے فوجیں نکالیں، چوتھی کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ آئین کا جو ہے وہ آئین کے مطابق چلائیں. ایسے نہیں ہو سکتا. پھر ون پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے، اور وہ ون پوائنٹ ایجنڈا جو ہے چاہے آزادی کا ہو، چاہے الحاق کا ہو، چاہے کسی کا بھی ہو، اس کے اوپر پوری آرگنائزیشن، پورا معاشرہ جو ہے وہ پھر اس سمت میں جاتا ہے. اور جو آپ نے یونیورسل ول یعنی لوگوں کی اجتماعی خواہش، کلیکٹیو ڈیزائر میں آپ نے اس کو ٹرانسفارم کیا ہوتا ہے، تو جب پھر ایجیٹیشن ہوتی ہے، ریپریشن شروع ہوتی ہے ریاست کی طرف سے، تو پھر سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے آزادی لینی ہے. ان کو، سرکاری ملازمین کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہڑتال آزادی تک جاری اب رکھنی ہے. ریلوے بھی اس وقت تک پھر بند کر دیتے ہیں مزدور کہ جب تک وہ آزادی نہ حاصل. تو پورا سماج جو ہے وہ ایک سمفنی کی طرح، ایک آرکیسٹرا کی طرح جو ہے، ہر چیز اپنے انداز میں وہ چلتی ہے. تو پھر جا کے ریاستیں گرتی ہیں. ریاستیں ایسے نہیں گرتی گرفتاریاں دے کے جیلیں بھرنے سے، یا ہٹ اینڈ رن کے واقعات کرنے سے، کہ ادھر حملہ کر دیا، ادھر گھات لگا دی، ادھر ناکہ بندی کر دی. ایسے آزادی نہیں ملتی جب تک پورا معاشرے کا ہر سیکشن اس آزادی کی جدوجہد کا حصہ نہ ہو. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اگر کوئی کویسچن ہو تو وہ بھی کیجیے گا. پوری کوشش کروں گا جواب دینے کی. ابھی کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں. پلیز چینل کو جوائن کیجیے. بلوچستان میں سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان خواتین کو اغوا کرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی نے اس حوالے سے اپیل کی ہے پوری دنیا کے ہیومن رائٹ آرگنائزیشن سے، اور پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں، کہ وہ اس حقیقت سے آنکھیں نہ چرائیں کہ انسانی حقوق کی ایک بہت بڑی خلاف ورزی اس وقت بلوچستان میں جاری ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو پر ہر ویڈیو میں ہم آپ کو کسی نہ کسی جبری لاپتہ افراد کی ماں، بہن، بیٹی یا بھائی کا ایک ویڈیو پیغام سنایا کریں گے. مست ریاست نہ وجہ نہ لینک سے پلو سے اور داسو نہ نڑی تے جندو شاین گٹی ہے ریاست نہ ننگ ناموس تم خیال فق دا انو کدے تے ریاست نہ 10-12 نیاڑی بھی گوا کریں گے. اتنا بلوچ قوم درخواست کے کہ وہ خاموش متفصل نے رخص خاموش مسونا کو انہوں نے پین دا بہت خیکل سے بلوچ میں. میں پیش کرتا ہوں بی او ایس سی کی ایک چھوٹی سی رپورٹ جس میں انہوں نے چند ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے جن میں کہ خواتین کو اغوا کیا گیا ہے، یا جبری طور پر ان کو لاپتہ کیا گیا ہے، حراست میں لیا گیا ہے، یا شہید کیا گیا ہے. رپورٹ کچھ یوں ہے کہ 2003 سے 2025 تک جو ہے وہ 12 بلوچ خواتین جو ہے ان کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے، اور کچھ کو چھوڑ دیا، کچھ کو رکھا قید میں، کچھ کو قتل کیا، ٹارچر کیا، اور کئیوں کے جو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، ایسا ہے.
تو اس حوالے سے انہوں نے ایک لسٹ کمپائل کی ہے BYC نے، بلوچ یکجہتی کمیٹی نے، اور یہ بڑی ہی اچھی مطلب تفصیل کی لسٹ ہے۔ ان میں سب سے پہلا نام مہاجمین بلوچ کا انہوں نے لکھا ہے، جو 24 سال کی ہیں اور کوئٹہ سول ہاسپٹل کے ہاسٹل میں وہ رہ رہی تھیں۔ ان کو 29 مئی 2025 کو جبری طور پر گرفتار کر کے لاپتہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک معذور ہیں، اور اس میں CTD اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ حملہ کیا۔ یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں مہاجبین بلوچ، یہ لائبریری سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی آف بلوچستان میں۔ اسی طرح نسرینہ بلوچ ہیں، 15 سال ان کی عمر ہے، ان کے اوپر ہم نے پروگرام بھی کیا تھا۔ ان کو ہب چوکی اوران سے 22 نومبر 2025 کو اغوا کیا گیا، سیکیورٹی فورسز نے ان کو اٹھایا۔ اور اس کے علاوہ فرزانہ زہری یا فرزانہ بلوچ کے نام سے بھی وہ جانی جاتی ہیں، ان کی عمر کا پتہ نہیں ہے۔ ان کو خضدار سے 1 دسمبر 2025 کو اٹھایا گیا۔ یہ خضدار کی رہنے والی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو بھی فورسز نے ہی اٹھایا ہے، اور ابھی تک کوئی ان کے اوپر چارج سامنے نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیں رحیمہ بلوچ، یہ 20 سال کی نوجوان خاتون ہیں، دالبدین سے ان کا تعلق ہے۔ ان کو 9 دسمبر 2025 کو پاکستانی فورسز نے کہتے ہیں کہ اٹھایا ہے۔ اسی طرح حاجرہ بلوچ، ان کی عمر کا پتہ نہیں ہے، ہب چوکی سے دارو ہوٹل کے علاقے سے ان کو دسمبر 2025 میں اٹھایا گیا۔ یہ ثناء اللہ بلوچ کی بیگم ہیں، اور ان کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور ایجنسیوں نے کہتے ہیں کہ اٹھایا ہے۔ بعد میں ان کو رہا کر دیا گیا۔ آسمہ بلوچ ہیں، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ خضدار پولیس لائن ایریا سے ان کو 6 فروری 2025 کو ریاستی پشت پناہی والے جو بھی اسٹیٹ بیک گروپس ہیں انہوں نے اغوا کیا، اور 3 دن تک جو ہے مسلسل احتجاج ہوا بڑا سخت، جس کے بعد انہیں چھوڑنا پڑا۔ روبینہ بلوچ، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ تربت کیج سے تعلق رکھتی ہیں، اوورسیز کالونی سے۔ ان کو 30 جون 2025 کو FC اور انٹیلیجنس نے اٹھایا تھا۔ یہ لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں۔ ان کو اٹھانے کے بعد دوسرے دن ان کو چھوڑ دیا تھا۔ صفیہ بی بی، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں، یہ زہری خضدار سے ان کا تعلق ہے۔ اگست سے اکتوبر 2025 تک کے دوران ان کو حراست میں رکھا گیا، اور گھر پہ ان کے چھاپا مارا تھا FC نے، بعد میں یہ ان کو رہا کر دیا گیا۔ اسی طرح نمرہ کرد ہیں، یہ کوئٹہ سے ہیں، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں ہے لیکن نوجوان ہیں۔ اگست 2025 میں ان کو اٹھایا گیا، بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح ماہل بلوچ، ان کی عمر کا بھی نہیں پتہ، فروری 2023 میں ان کو اٹھایا گیا، اور بچوں کے سمیت اٹھایا گیا، بعد میں بچے چھوڑ دیے۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ماہل بلوچ جو ہے یہ BLA کے ایک خودکش حملے میں شاید شہید ہو گئیں، یہ کہا جا رہا ہے، تفصیل نہیں دی۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ گلزادی بلوچ بڑی مشہور ہیں، ان کی عمر کا بھی نہیں پتہ۔ یہ بروری روڈ سے ان کا تعلق ہے۔ مارچ 12 2025 کو انہیں پہلی دفعہ اٹھایا گیا، اور دوسری دفعہ 7 اپریل کو انہیں دوبارہ اٹھایا گیا، اور بھائی کے ساتھ اٹھایا گیا اس دفعہ، اور بھائی کو بعد میں چھوڑ دیا۔ بھائی جو ہے وہ اس پر تشدد کے شاید نشانات تھے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ رشیدہ زہری، ان کا بھی نہ مقام کا پتہ ہے اور نہ ہی ان کا یہ عمر کا پتہ ہے۔ ان کو فروری 2023 میں جو ہے وہ ماہل بلوچ کا جو میں نے بتایا ان کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا۔ اور جو رپورٹس ہیں ان میں زرینہ مری ہیں، ان کی بھی عمر کا پتہ نہیں، انہیں سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان سے اٹھایا گیا۔ اسی طرح سیما بلوچ کی عمر کا بھی نہیں پتہ، انہیں بھی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں اٹھایا۔ پھر شبانہ قادر، ان کی عمر کا نہیں پتہ، ان کو بھی سیکیورٹی فورسز نے ہی اٹھایا۔ پھر نازیہ شفیع ہیں، ان کی عمر کا نہیں پتہ، یہ پنجگور سے تعلق رکھتی ہیں، اور انہیں 28 اکتوبر کو 2025 میں اٹھایا گیا تھا۔
ان کو ان کی والدہ کے ساتھ اٹھایا گیا، ان کے ساتھ جنسی تشدد کیا گیا، اور بعد میں نازیہ شفیع اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئی۔ بی بی رحیمہ یہ زہری سے مولا پاس سے 2 اور 5 اکتوبر کے درمیان ان کو مارا گیا۔ یہ ایئر اسٹرائک میں یہ مریں، شہید ہوئیں۔ تو بلوچ یکجہتی کمیٹی اور بلوچ وائس فار جسٹس نے زور دیا ہے کہ یہ 2010 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمارے پاس اور بھی جو ہے وہ رپورٹس ہیں۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا نام نہ لیا جائے تو یہ بات نہیں بنتی۔ ان کو 22 مارچ 2025 کو MPO مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت گرفتار کیا گیا۔ اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہدا ڈسٹرکٹ جیل کوئٹہ میں جو ہے وہ ان کو رکھا ہوا ہے۔ گلزادی جن کا میں نے آلریڈی ذکر کیا ہے، ان کے اوپر بھی بہت سارے کرمنل چارجز ہیں۔ پھر بیبو بلوچ ہیں، یہ ہیومن رائٹ کے جو سورسز ہیں BYC کے، انہوں نے بھی یہ بتایا کہ بیبو بلوچ بھی تاحال جیل میں ہی ہیں۔ جو خواتین زیر حراست جن کی ہلاکت ہوئی ہے، ان میں نازیہ شفیع جن کو میں نے بتایا پنجگور سے ان کی والدہ پری بلوچ کے ساتھ 28 اکتوبر کو اٹھایا گیا تھا، وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئیں۔ پھر پری بلوچ جو ہے ان کی جو والدہ تھیں، ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیا تھا، لیکن وہ زندہ ہیں۔ نور خاتون کو کوئٹہ سے اٹھایا گیا تھا، بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ان کے بارے میں تاریخ کا جو ہے وہ ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب میں آپ کو 2019 سے 2021 تک کے جو ڈاکومنٹڈ کیسز ہیں وہ بتاتا ہوں۔ ان میں نام آتا ہے سیدہ بی بی کا، جن کو 2019 میں لاپتہ کیا گیا۔ اس کے بعد سکینہ ہیں جن کو لاپتہ کیا گیا 2019 میں۔ 2023 میں فروری میں ماہل بلوچ، اسی طرح سے رشیدہ زہری کا میں نے ذکر کیا ہے، نور خاتون ہیں، ان کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا۔ 2024 میں بے شمار خواتین کو بتایا جاتا ہے کہ اٹھایا گیا۔ 2025 میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو جیسا میں نے بتایا ہے گرفتار کیا گیا۔ تو یہ اس طرح سے صرف دسمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو دسمبر چل رہا ہے، فرزانہ زہری یہ مسنگ ہیں، اور رحیمہ بلوچ یہ گھریلو خاتون ہیں، ان کو اٹھایا گیا تھا، یہ بھی مسنگ ہیں۔ 18 دسمبر کو حضرہ بلوچ، ان کو بعد میں چھوڑ دیا گیا اٹھانے کے بعد۔ ہانی دیواش یہ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اسی طرح سے ہیر نسا جو ہے وہ بھی ابھی تک لاپتہ ہیں۔ جو لوگ جیل میں ہیں ان میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، گلزادی بلوچ، بیبو بلوچ اور دوسری جو خواتین ہیں وہ بھی شامل ہیں، وہ لوگ اس میں جو ہے وہ جیل میں ہیں۔ اچھا، اب جو یہ پیٹرن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 2025 میں خاص طور پر طالب علموں کو اور کم عمر بچیوں کو، گھریلو خواتین کو اور انسانی حقوق اور سیاسی حقوق کی خواتین کو کے اغوا میں بہت زیادہ تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ یہ ہمارے پاس کچھ ڈیٹیلز تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ ایک پروگرام میں تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں، جو 31 دسمبر کو اپلوڈ ہوگا۔ اس میں ہم بلوچستان کا 2025 کا جو ہے مجموعی ایک قسم کا آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک پروگرام بنا رہے ہیں، جس میں ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کیا واقعات ہوئے ہیں بلوچستان میں۔ بہرحال بہت شکریہ دیکھنے کا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل جوائن نہیں کیا تو پلیز ممبر بنیں اور جوائن کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا چینل ڈیڈیکیٹڈ چینل ہے ٹورڈز بلوچستان، اور وہاں کی جو تحریک آزادی ہے اس کی ہم رپورٹنگ کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا BLA اور BLF کی رپورٹس بھی ہم نے پیش کی ہیں۔
لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں میڈیا کے بڑے سینئر جرنلسٹ بھی بلائے ہیں، اور پہلی دفعہ بلوچستان سے بھی انہوں نے ایک دکھانے کے لیے کہ جی یہ پورے پاکستان کی نمائندگی ہو رہی ہے یہاں پہ، بلوچستان سے بھی کچھ جرنلسٹ بلائے ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پریس کانفرنس میں بڑی مطلب ہے کہ عجیب و غریب قسم کی گفتگو کی ہے۔ تو اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک وکری ٹائپ کے جرنلسٹ ہیں، اور یہ پیرس میں ہوتے ہیں، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، بہت بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے لیے انہوں نے کام بھی کیا ہے، اور اکثر یہ بھارتی ٹی وی چینلز پہ آ کر انالیسس بھی کرتے ہیں۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ٹائم انہوں نے ہمیں دیا ہے، جناب بلال بلوچ صاحب نے، بہت شکریہ آپ کا آج ہمیں ٹائم دینے کا سر۔ مرزا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد سر۔ یو ویلکم۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا مزہ نہ آیا تو پیسے واپس، مطلب ہے کیا کوئی مجرے پہ آئے ہوئے تھے وہ؟ مرزا صاحب یہ جو لینگویج ہے نا، یہ کسی پروفیشنل آرمی کی نہیں ہے۔ آنکھیں بھی مار رہے تھے ایسے ایسے کسی کو۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب کوئی پروفیشنل آرمی ہوتا ہے، ویسے بھی پاکستان کی لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی فوج ہی پاکستان کو چلاتی ہے۔ 30 سال تو ڈائریکٹلی انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ حکومت کی ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں اس کے پردے کے پیچھے یہی پاکستانی فوجی ہی تھے اور ہیں۔ یہ چونکہ ہندوستان نہیں ہے جہاں پہ ایک سیولائز ڈسپلن اور ایک مطلب آپ کہتے ہیں کمیٹڈ آرمی ہے جو اپنے ملک کے لیے ہے، مگر یہاں پہ چیزیں کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ یہ ملک بنا ہی آرمی کے لیے۔ یہ میں نہیں کہتا، پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر تھے نواز شریف، آپ کو شاید یاد ہے، وہ یہ گانا گایا کرتے تھے کہ یہ وطن تمہارا ہے ہمیں خواہ مخواہ، اس میں مطلب پاکستانی فوجیوں کو وہ بولا کرتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج وہی نواز شریف ان کے تلوے چاٹ رہا ہے، ان کی مطلب گانے گا رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ کم ٹو یور پوائنٹ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے، مرزا صاحب مجھے حیرانگی تو خیر ہر دفعہ ہوتی ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے صحافی ان کے سامنے بیٹھ کے کتنی جھوٹ، مطلب ایک بندہ مسلسل جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی ہر ایک جھوٹ پہ وہ سر ہلا رہے ہیں، اور مطلب کسی کو یہ مطلب توفیق نہیں ہے یا کسی کو یہ کریج نہیں ہے کہ اس سے کوئی سوال کر سکے، جو جتنی بے شرمی سے اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بول رہا ہے ایک بندہ۔ میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ موصوف کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں حکومتیں، جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے وہ با اختیار ہوتا ہے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے، صحیح بات ہے، مطلب اس ریئلی کوائٹ مطلب It's a فنی، joke۔ مطلب کہ حامد میر بیٹھا ہوا ہے، آسما شیرات، وہ الگ بات ہے کہ آج کل عمران خان کی پولیٹکس نے پورے معاشرے کو ایکسپوز کیا ہوا ہے، اور یہ جو صحافی جو بیٹھے ہوئے تھے، مطلب کہ ایک 22 گریڈ کا افسر وردی پہن کے اتنی ڈٹائی سے بے شرمی سے جھوٹ بول رہا تھا کہ یہاں پہ حکومتیں، پرائم منسٹر کی اختیار ہے، پرائم منسٹر ڈیسیژن لیتا ہے، اس نے عمران خان کا بھی نام لیا۔ میں اس پہ آتا ہوں۔ میں شہباز شریف کی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ موصوف بلوچستان میں گئے تھے، موصوف سے کسی نے، اختر مینگل صاحب نے کوئی سوال کیا تھا کہ مسنگ پرسن کے حوالے سے، تو اس نے کہا، میں اس کے الفاظ آپ کو دہراتا ہوں، اگر یہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو 22 کیرٹ کا یہ جو نوکر ہے پاکستانی عوام کا، میں اس کو یہ سننا چاہتا ہوں کہ آپ کس بے شرمی سے، کس ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر، ایک پردھان منتری کچھ بول رہا ہے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، میں جا کے با اختیار لوگوں سے بات کروں گا۔ شاید آپ کو وہ جملہ بالکل یاد ہے بالکل مرزا صاحب۔ بالکل، بلوچ مسنگ پرسنس کے حوالے سے بھی یہ بات اس نے کی۔ ایگزیکٹلی سر، وہ جو سر پہ اس نے پگڑی بھی، بلوچی جی ہاں، بالکل پاگ بھی بالکل پہنا ہوا تھا۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی۔ ایگزیکٹلی سر، ایگزیکٹلی سر۔
ये बात पहली, तो ये बात। दूसरी, इमरान खान का जो हुकूमत था, जब अदालती कार्रवाई चल रही थी, सेशन चल रहा था वो नो कॉन्फिडेंस के वोट का, तो ये जेल के वैन और पुलिस के वैन किसने बुलाए थे? मिर्जा साहब। मतलब एक, अगर प्राइम मिनिस्टर अगर बाइख्तियार होता है तो वो क्या ये चीज करता? मतलब पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज ही फैसले करती है। आपने बिल्कुल रूमर्स बिल्कुल। भी सुने होंगे, आपने बातें भी सुनी होंगी कि हेलीकॉप्टर गया था, किसी के साथ बदफजीलती भी की गई थी। मतलब ये कोई छोटी बातें नहीं है। और बलूचिस्तान के हवाले से किस बेडटाई से, किस बेशर्मी से आके वो झूठ बोल रहा था। क्या हिंदुस्तान की फौज, क्या हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आपको बोलती है कि बलोचों के बच्चों को अगवा करो? क्या हिंदुस्तान की फौज ने आपको बोला है मारंग बलोच साहिबा को जेल में रखो? कि हिंदुस्तान की फौज या हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आपको बोला है कि बलोचों के बच्चों को, बलोचों के लोगों को, समीदीन बलोच साहिबा की बाप को 14-14 साल, 15-15 साल हुकूमत कानून में रखो? मतलब बेशर्मी की एक इंतहा होती है। और मुझे हैरत होती है इन पाकिस्तानी सहाफियों पे कि किसी में ये जरूरत नहीं थी कि इस मौसूफ से पूछे कि आप किस डटाई से झूठ बोल रहे हो। आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बाइख्तियार होता है, और आप ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो ये वहशत आप लोगों ने लगाई हुई है, क्या हिंदुस्तान की फौजियों ने आपको बोला है? क्या ये हजारों की तादाद में जो बलोच मिसिंग है, क्या वो रॉ ने अगवा किए हैं? क्या वो हिंदुस्तान की फौज ने अगवा किए हैं? मतलब कुछ भी आके आप बोल देते हो। अब ये मैं आपको पहले भी बैच कह चुका हूं मिर्जा साहब, ये अगर इनका मतलब इन पे चेक एंड बैलेंस ना हो, अगर ये सोशल मीडिया ना हो, तो ये पता नहीं क्या कर लेते। अभी मैं बता रहा हूं, ये इनके जो सहाफी हजरात हैं, इनके जो लोग हैं, आपको याद नहीं, ये पंजाब के सहाफी हमें बताते थे इमरान खान नशा करता है, कोकीन खा पीता है, ये एक दिन भी जेल में नहीं रहेगा। आपको याद है? नहीं मेरे जी, ख्याल। बिल्कुल याद है मुझे। आज वही इमरान खान 3 साल से जेल में है ना, तो क्या कोकीन उनको दिया जा रहा है? क्या ये पाकिस्तान के पंजाब के सहाफी हमें नहीं बोलते थे कि इमरान एक दिन भी जेल में नहीं रहेगा? मतलब उनका पूरे का पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था इमरान खान के ऊपर था। इसमें कोई शक नहीं है कि ये इमरान नहीं, ये पाकिस्तानी मुआशरे की बदकिस्मती है कि वहां पे कोई पॉलिटिकल प्रोसेस है नहीं। मिर्जा साहब, आप एक पॉलिटिकल खानदान से हैं, इन्फ्लुएंसर है वहां पे, ये आप एक सोच रखते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टियां कौन बनाता है? ISI। आपको पता है? चाहे वो आईजीआई की शक्ल में हो, चाहे वो हाँ, बिल्कुल 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 बाप की शक्ल में हो, चाहे किसी की शक्ल में। बिल्कुल। अभी का जो सेटअप है, आप देख रहे हैं, अभी का जो सेटअप है, आप क्या समझते हो इनके ऊपर किसका हाथ है? फौज का हाथ है ना। बिल्कुल। अब ये फौज मतलब ये वही आसिफ जरदारी है, कल कहता था जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है, और आज कह रहा है कि ये जो मदरसे का पढ़ा लिखा एक इंसान है, आसिम मुनीर, जनरल फील्ड हाफिज मार्शल। हाफिज है, अब जिसको पता नहीं कुरान पता मतलब। नहीं, मैंने तो कहा अगर हाफिज है तो अगले रमजान में ये तरावियां पढ़ाए और लाइव लाइव ब्रॉडकास्ट करे उसको। इसको करना ये चाहिए वैसे। हाँ। आपको पता है ना, पाकिस्तानी सोसाइटी की एक कुछ फ्लेवर है रमजान के महीने में उनके हिरोइनें भी आती है वहां पे, सर पे जी हाँ, दुपट्टा रखती बिल्कुल है, बिल्कुल। रोती है, अल्लाह अकबर, मतलब क्या क्या कहती है। और जब जैसे ही रमजान खत्म हो, फिर डांस में शुरू हो जाती है। मतलब ये सोसाइटी के फ्लेवर है। मगर जो बात आपने मुझसे कही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं बोलता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस लतीफों से भरा हुआ था। एक फौजी अफसर दाएं से आओ बाएं से आओ,
आपको याद नहीं मिसाइलों की बारिश हिंदुस्तान ने आप पे की थी? एक दाएं से आ रहा था, एक बाएं से आ रहा था, एक ऊपर से आ रहा था, और आप क्या कर रहे थे? आपके यहाँ ड्रोन अंदर उड़ रहे थे, और आपने लोगों से अपने क्या झूठ बोला? या हम ड्रोन को नहीं, हम ड्रोन को मार सकते थे, मगर हमें मतलब ये क्या झूठ बोलते हो आप अपने लोगों से? अभी भी आप अपने लोगों से क्या झूठ बोल रहे हो कि पाकिस्तान की कार्यपालिसी पता नहीं कहां पहुंच गई है। मैं सिर्फ 2-3 सवाल आपसे करता हूं मिर्जा साहब। जी, जी। आपके इस शो को पाकिस्तानी बड़े शौक से देखते हैं। मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो आपके शो के साथ रजी दादा को भी सुनते हैं, जो ओह, आपके मैं वो उसी